جو پولیس کا چھاپا پڑا پرویز الہی صاحب کے گھر میں اور ان کے جو نوکر ہیں ان کو گرفتار کر لیا. مطلب گرفتار کرنے کسی اور کو گئے تھے, پکڑ کے نوکروں کو لے گئے. بات یہ ہے کہ منیب آپ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ہم جو ہے سیاست کے اندر جو ہے کبھی بھی اس طرح کا انتشار اور تناؤ جو ہے اس کو ویلکم نہیں کرتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا کیونکہ ہم اس سب سے گزرے ہیں. ہم نے دیکھا ہے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا, پھر ان کو جس طریقے سے جو ہے انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیا گیا, عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی. محترمہ فریال تاجپور صاحبہ کو عید کی رات جو ہے وہ آدھی رات کو جو ہے وہ گرفتار وہاں سے ہسپتال سے جیل منتقل کیا گیا. یہ بڑے تلخ واقعات ہیں اور ان کو ذہنوں سے کھرچنا نکالنا بڑا مشکل ہے. خورشید شاہ صاحب جو ہے 2 سال سے زیادہ جو ہے وہ اسی طریقے سے زیر حراست رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو میں اس کو کبھی بھی ویلکم نہیں کروں گی, بلکہ میں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو سیاسی جو ایک حدت ہے, تناؤ ہے, اس کو ختم کر کے بات چیت اور ڈائیلاگ سے آگے بڑھے. کوئی بھی ہمارا ایسا جو ہے ایکشن جو کہ ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل بالکل اجتناب کرنا چاہیے. سحر صاحبہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کا ایفیکٹ جو آن گوئنگ نیگوسیشنز چل رہی ہیں مذاکرات کو لے کے, کیا اس کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ نیگوسیشن کے لیے بھی بہت سنجیدگی چاہیے. جس قسم کا ماحول ہے نا, دیکھیں بات یہ سونیا, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ہم کسی کے کریکٹر کنڈکٹ یا کسی کی جو ہے حب الوطنی کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے باہر جس قسم کی کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ یعنی اگر پاکستان کے سیاسی رہنما جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بات اٹھانے لگیں یا اپنے سیاسی اختلافات کو کوئی اس قسم کی شکل دیں کہ اب جو ہے کہ وہاں سے آپ کو آوازیں آنے لگیں لندن سے کہ جی خیر جو ہے وہ بد تہذیبی ہو رہی ہے لائک تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور المیہ بھی ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم جا رہے ہیں. ہمیں اپنے اندر خداف پیدا کرنی ہوگی اور ماحول سازگار کرنا ہوگا. یا اگر ہم ایک ہی راستہ ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, راستہ ایک ہی ہے کہ بیٹھیں بات کریں حل نکالیں. اور یہ کسی آئین میں نہیں لکھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم بھی تحریر ہو جائے تو اپنی مستقبل کرنی چاہیے. جی برداشت بہت ضروری ہے. اچھا سحر جی, یہ بھی بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ جو ہے پارلیمنٹری جو رستہ ہے نیگوشیشنز کا وہ سلیکٹ کیا ہے, اور اس وقت جو پی ٹی آئی نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ نیگوشیشنز کے لیے جو بھی الیکشنز میں ڈیلے ہو رہا ہے یا ارلی الیکشنز ہو رہی ہیں کہ ان کے جو ریزگنیشنز ہیں وہ واپس جو ہیں ریورٹ کیے جائیں اور ان کو اسمبلیوں میں جو ہے واپس آنے کی اجازت دی جائے, کوئی لا پاس کیا جائے. اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا پارلیمان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا جو رویہ تھا, آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن پہ پیپلز پارٹی کو کتنے تحفظات تھے, آر ٹی ایس کا فیل ہونا, ریزلٹس کا مینوور ہونا, اور بہت سی حقیقتیں اب سامنے کھل کر آ گئیں. اس کے باوجود بھی ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو ترجیح دی. نہ صرف خود بیٹھے پارلیمنٹ میں بلکہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی قائل کیا. لیکن پی ٹی آئی نے جب حکومت میں بھی تھی تو عمران خان صاحب نے پارلیمان سے راہ فرار اختیار کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ نو کانفیڈنس موو کا آنا ایک آئینی اقدام تھا. شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے بہت باوقار طریقے سے نو کانفیڈنس موو کا سامنا کیا تھا. اگر آپ پرائم منسٹر نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں, پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, پھر آپ اسپیکر کے بلانے پہ نہ جائیں, پھر آپ مطالبے کریں کہ آپ کے استعفے قبول ہو جائیں. جب قبول ہو جائیں تو آپ کہیں گے ہم نے واپس آنا ہے. پھر آپ جو 2 اسمبلیاں آپ کی حکومت ہو, سب سے پہلے تو 63 آرٹیکل 63 کی غلط تشریح, ٹھیک ہے, جس کے نتیجے کے اندر ایک بحران پیدا ہوا. پھر آپ کی جو ہے حکومت موجود ہے جسٹ فار دی ایڈونچر.
آپ نے سمجھا نہیں پارلیمان کی اہمیت کو, اسمبلیوں کی اہمیت کو, آپ نے استعفے دے دیے. اب مجھے دیکھیں جو ممبرز الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ اپنے حلقے سے ان کے وعدے ہوتے ہیں, آپ فنڈ بھی تھے, آپ کی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی, جن چیزوں پہ آپ اعتراضات کر رہے تھے وہ تمام کام آپ کر رہے تھے, اس کے بعد آپ ایک دن جو ہے حکومتیں ڈسالو کر دیتے ہیں. اگر مقصد بالکل سہر صاحبہ بالکل صحیح بات کر رہی ہے, بٹ میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی یہ جو ارلی الیکشنز ہو رہے ہیں ان مذاکرات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ارلی ہونے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت, جد و جہد اور قربانیوں کے بعد اس بات کو ممکن بنایا تھا کہ اسمبلیاں اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو ایک عدالتی فیصلے نے کچھ سیکنڈ کی سزا دے کے نااہل کر دیا, لیکن ہم نے جو ہے بحران پیدا ہونے نہیں دیا اور راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے. نواز شریف صاحب جو ہے پاناما کیس کے اندر نااہل ہو گئے لیکن بحران پیدا نہیں ہونے دیا, شاہد خاقان عباسی صاحب الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر ہو گئے. یہ کون سا آئین کہتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ ہو تو اسمبلیاں بھی نہ ہوں؟ دیکھیں اس کے لیے پاکستان کے اندر چلے, اسمبلیوں نے تو 2 مدتیں پوری کی نا, اب کیوں خالی ایک جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اسمبلیوں کا پورا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم واپس اسی سٹیج پہ چلے جائیں, یعنی اگر کیا ہم بھول جائیں کہ جمہوریت کے لیے شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا, کہ ہم بھول جائیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ دیا, کہ ہم تمام سیاسی کارکنوں کی جدوجہد کو بھول جائیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے اندر جمہوری نظام کے لیے قربانیاں دیں, کہ ہم آئین کی بالادستی کو اور پارلیمان کی بالادستی کو بھول جائیں. یہ چیزیں سمجھنے کی بات ہے. ہر وقت انتشار اور عدم استحکام اور ہمارے وہ اقدام جو کہ ہمارے چلیں ٹھیک ہو گیا, ہمارے پاس آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے.